اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نائلہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیرمس۔ آج 5 اگست 2025 ہے۔ ہندوستان نے آج ہی کے دن آج سے 6 سال قبل اپنے آئین کی دفعات 370 اور 35A کو منسوخ کر کے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ بھارت نے ریاست جموں کشمیر کی عبوری حکومت کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد 1950 کی دہائی کے اوائل میں ان دفعات کو آئین میں شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دفعات کو شدید کمزور کر دیا گیا تھا، پھر بھی یہ دہلی کی طرف سے جموں کشمیر کو مکمل طور پر بھارت میں ضم کرنے کی کوششوں کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ بنی رہی۔ کشمیر کو زبردستی بھارت میں شامل کرنے کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں، شملہ معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا۔ آرٹیکل 35A کے تحت صرف مستقل کشمیری ہی ریاست میں زمین خرید سکتے تھے۔ ریاست کی سرکاری ملازمتیں صرف مستقل باشندوں کے لیے مخصوص تھیں۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں مخصوص کوٹا اور وظائف صرف کشمیری طلباء کے لیے مختص تھے۔ مستقل باشندوں کی تعریف کے ذریعے کشمیری قوم، زبان اور ثقافت کو بیرونی مداخلت سے تحفظ حاصل تھا۔ ریاست کے پاس اپنا آئین بنانے کی آزادی اور اپنا جھنڈا تھا۔ جیسے ہی 370 ہٹانے کا فیصلہ ہوا، پوری وادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ دنیا کی طویل ترین مواصلاتی بندش شروع ہو گئی اور 313 دن تک انٹرنیٹ مکمل طور پر معطل رہا۔ اس کے علاوہ 550 دن تک محدود یا مشروط رسائی رہی۔ ہزاروں افراد، جن میں سیاسی رہنما، صحافی اور نوجوان شامل تھے، گرفتار کر لیے گئے۔ طلباء، مریضوں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بلیک آؤٹ نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھا، بلکہ کشمیر کی معیشت، تعلیم اور صحافت پر گہرا وار تھا۔ اس کے بعد 200 نئے قوانین بنائے گئے جن کا مقصد قبضے کو مستحکم کرنا تھا۔ ڈی لمیٹیشن کمیشن اور سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے سیاسی توازن بدلنے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلم اکثریتی علاقوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ ڈومیسائل قانون تبدیل کر کے غیر کشمیریوں کی آباد کاری شروع کر دی گئی۔ یہ قانون کشمیریوں کے لیے اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی خطرہ بن گیا، کیونکہ مقامی افراد کو روزگار کے مواقع سے محروم کر دیا گیا۔ لاکھوں غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے اور ووٹ دینے کا حق دے دیا گیا۔ یہ سب کشمیر کی ڈیموگرافی کو بدلنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد منصوبہ بندی کے تحت اپریل 2025 تک 35 لاکھ سے زائد ڈومیسائل سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ نئے لینڈ لاز کے مطابق زرعی زمینوں کو بھی صنعتی یا فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی راہ ہموار کی گئی۔ ہزاروں ایکڑ زمین پر فوجی چھاؤنیاں، ہندو یاترا کمپلیکس اور انڈسٹریل زون قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ عمل دراصل سیٹلر کلونیلزم کی ایک مثال ہے۔ کشمیریوں کی ثقافت کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اردو رسم الخط اور کشمیری زبان کو تعلیمی نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔ روایتی لباس اور مذہبی تہواروں پر سخت نگرانی اور پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تاریخی ناموں کو بدلا جا رہا ہے، جیسے شیخ عبداللہ روڈ اور شیر کشمیر اسٹیڈیم جیسے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ لال چوک جیسے اہم مقامات کی شناخت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے گھنٹہ گھر چوک بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کشمیر کی ثقافتی پہچان اور تاریخی ورثے پر حملہ ہے۔ ہندوستان کا دعویٰ تھا کہ اس اقدام کا مقصد کشمیر کو قومی دھارے میں شامل کرنا اور امن و امان قائم کرنا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ 2019 میں بے روزگاری کی شرح 15.9% تھی، جو 2022 میں بڑھ کر 21.6 تک جا پہنچی اور اس وقت 34.6 ہے۔ 5 اگست کے بعد کئی کاروبار بند ہوئے، خاص طور پر سیب اور قالین کی صنعت کو شدید نقصان پہنچا۔ سیاحت کی بات کریں تو ہندوستانی سیاحوں کی زیادہ تر تعداد امرناتھ یاترا، مذہبی اور حکومت کے تحت آنے والے گروپس پر مشتمل رہی۔ مقامی ہوٹلز، شاپس اور گائیڈز کو فائدہ بہت کم ملا۔ سرکاری اسکیموں کے ذریعے مختصر معاشی سرگرمی ضرور ہوئی، مگر پائیدار معاشی ترقی نہیں ہو سکی۔ 2019 سے 2024 کے دوران 2600 سے زائد کشمیری نوجوان گرفتار ہوئے۔ 300 سے زائد مرتبہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز نافذ کیے گئے، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ UAPA، PSA اور FSPA جیسے سخت قوانین عام شہریوں پر لاگو کیے گئے۔ کشمیری لیڈرز، صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنان کئی مرتبہ نظر بند اور گرفتار ہوئے۔
जम्मू कश्मीर अब भी एक यूनियन टेरिटरी है और इसे मुकम्मल रियासती दर्जा नहीं दिया गया। 2000 से 2500 तक ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें हाफ विडोज़ कहा जाता है, जिन्हें ये मालूम नहीं कि उनके शौहर ज़िंदा हैं या मर चुके हैं और किसी मैस ग्रेव का हिस्सा बन चुके हैं। इनके पास अपने शौहरों के डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, जिसका मतलब ना ये उनकी जायदाद में से हिस्सा ले सकती हैं, ना उनकी पेंशन वसूल कर सकती हैं। कश्मीर पर महज रद्द अमल काफ़ी नहीं रहा, अब एक मरबूत और प्रोएक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत है। जज्बाती बयानात और वक्ती मजम्मत मसले का हल नहीं, एक मुस्तकिल हिकमत अमली दरकार है जो इंसानी हुकूक, सफारतकारी, मीडिया और कानून के महाज पर बैक वक्त मुतहर्रिक हो। मई 2025 की जंग ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया है कि कश्मीर महज एक तनाज़ा नहीं, जनूबी एशिया का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जब तक ये मसला हल नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन एक ख्वाब ही रहेगा। अब सवाल ये नहीं कि भारत ने क्या किया, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे किसी अगले बहरान का, या अब एक ऐसी तहरीक, ऐसा बयानिया, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो तारीख़ का रुख मोड़ दे। फ़ैसला हमारे हाथ में है। हम खामोश तमाशाई बनना चाहते हैं या तारीख़ का रुख बदलना चाहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।